پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی کپتانی خطرے میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود ذکا اشرف نے بڑا انکشاف کیا ہے اور بابر اعظم نے بڑا چیلنج لیا ورلڈ کپ 2023 کے حوالے سے۔ اگر وہ چیلنج پورا نہ ہوا تو بابر اعظم کی کپتانی خطرے میں ہوگی، کپتانی چینجنگ ہو سکے گی کپتان کے حوالے سے۔ تو اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ در حقیقت ماجرا کیا ہے، اور اس کے علاوہ سست بیٹنگ پر بابر اعظم کے والد اور شائقین کرکٹ میں تکرار ہوئی ہے اور زبردست کسی حد تک جارحانہ جوابات دیے ہیں بابر اعظم کے والد نے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اور مصباح الحق نے بھی ذکا اشرف کو خبردار کر دیا ہے۔ اس کے حوالے سے کیا معاملات ہیں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، جبکہ کئی پاکستان کے پلیئرز کے سینٹرل کنٹریکٹ جنہیں ابھی ملے ہیں وہ خطرے سے دوچار ہیں۔ ذکا اشرف نے بڑی خبر سنائی ہے اور یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے حوالے سے، جو کہ ورلڈ کپ 2023 میں پہلی بار کسی ورلڈ کپ میں پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ ان کا مجموعی طور پر دوسرا ورلڈ کپ ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سے پاکستان ٹیم کا اسکواڈ اعلان ہوا ہے تب سے شائقین کرکٹ خاصے مایوس ہیں۔ ٹیم میں کم از کم 2 سے 3 ایسی سلیکشنز ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہے، خاص طور پر عماد وسیم کی عدم شمولیت، اور اس کے ساتھ ساتھ زمان خان کا ٹیم میں نہ ہونا، حسن علی کی واپسی، آؤٹ آف فارم محمد نواز، شاداب خان، اسامہ میر، تینوں آؤٹ آف فارم اسپنرز کو بیک وقت پاکستان کے اسکواڈ کا حصہ بنانا، یہ وہ عوامل ہے جس کی وجہ سے عام شائقین کرکٹ پریشان ہے۔ وہ کسی حد تک مایوس ہے، جنہیں شاید لگتا ہے کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی۔ حالانکہ اس سے پہلے پاکستان کو ورلڈ کپ کی ہارڈ فیورٹ ٹیموں میں شمار کیا جا رہا تھا، لیکن پاکستان کے آخری 2 میچز سے، جو کہ ایشیا کپ میں اور وارم اپ میچ میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 345 رنز کا دفاع کرنے میں ناکامی کے بعد اب صورتحال یکسر چینج ہو چکی ہے۔ اب اس حوالے سے ذکا اشرف نے ایک مقامی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے، جس میں ان کا لب لباب یہی ہے اور واضح ان کا مقصد یہی ہے کہ جب ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی تو اس میں جو کچھ چینجنگز کرنا چاہ رہے تھے ہم لوگ، یا سلیکشن کمیٹی کے سلیکشن چینجنگ کرنا چاہ رہی تھی، وہ کپتان بابر اعظم نے نہیں مانی تھی، اور ہم نے کپتان کو سپورٹ کرنا تھا جو کہ حالیہ عرصے میں اچھے نتائج دے رہے تھے، اس لیے ہم نے ہر بات مانی بابر اعظم کی۔ اب نتائج کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے، اور یہ ان کا ایک طرح سے یہ بھی بیان تھا کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ورلڈ کپ 2023 میں کیا کارکردگی رہتی ہے، کیسے نتائج آتے ہیں، اگر نتائج بہتر نہ ہوئے تو پھر سخت اور مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ یہ ایک طرح سے اندیا دے دیا ہے کہ جو چیلنج قبول کیا ہے بابر اعظم نے اپنے فیورٹ پلیئر کو ساتھ لے جا کر، اگر وہ اس پہ پورا نہ اترے، پاکستان ٹیم توقعات پر پورا نہ اتری، تو پھر سخت اور بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے، یعنی کپتان کی کپتانی خطرے میں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چینجنگز ہو سکتی ہیں، یہ ذکا اشرف کا کہنا ہے۔ حالانکہ خود ذکا اشرف کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ورلڈ کپ 2023 کے اختتام تک وہ پی سی بی کی جو کمیٹی ہے، پوری کمیٹی، اس کے چیئرمین رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن ان کی جانب سے یہ بڑا دعویٰ سامنے کیا آیا ہے کہ اگر ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی اچھی نہ رہی تو سخت فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سینٹرل کنٹریکٹ، جس میں 25 کھلاڑیوں کو سینٹرل کنٹریکٹ دیا گیا ہے، لیکن ان میں کئی ایسے کھلاڑی ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ 3 سال کے لیے کنٹریکٹ دیا گیا ہے۔ اس میں گو کے بہت سارے پلیئرز ہیں ایسے ہیں جن کی حالیہ کارکردگی انتہائی شاندار ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ لگاتار 3 سال تک کسی پلیئر کی جو کارکردگی ہے وہ اچھی رہے گی، اور اگر اس دوران پاکستان کے ڈومیسٹک سیزن سے یا پھر پاکستان سپر لیگ سے کھلاڑی ابھر کر سامنے آتے ہیں تو انہیں سینٹرل کنٹریکٹ کیوں نہیں دیا جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ مسئلہ درپیش ہے، اور جب پاکستان ٹیم کے سینٹرل کنٹریکٹ کا اعلان ہوا تھا تو اس کے حوالے سے سب سے زیادہ آواز میں نے اٹھائی تھی کہ کیونکہ جو سینٹرل کنٹریکٹ ہے وہ آپ اس طرح نہیں بانٹ سکتے 3 سال کے لیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ غلطیاں کی گئی ہیں۔ اب شان مسعود اور سرفراز احمد کو ایک کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، ڈی کیٹیگری میں دونوں کو، تو یہ میرے خیال میں شان مسعود کی کارکردگی دیکھ لیں، کسی بھی فارمیٹ میں جب پاکستان کے لیے انہیں موقع دیا گیا ہے تو ان کی کارکردگی انتہائی زیادہ مایوس کن رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ابرار احمد کو دیکھ لیں، جب سے ان کا ڈیبیو ہوا ہے وہ لگاتار شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ ایمرجنگ پلیئر کے طور پر انہیں لایا جا سکتا تھا، یا کم از کم ڈی کیٹیگری دی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انہیں ایک تو ایمرجنگ کیٹیگری گیپ کر دی گئی ہے، اور دوسرا ابرار احمد کو موقع نہیں دیا گیا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی سلیکشنز ہیں جیسے افتخار احمد ہیں، گو کہ ان کی کارکردگی بہت شاندار ہے،
لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اگلے 3 سال تک پاکستان ٹیم کو دستیاب رہیں گے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اس پر بات ہونی چاہیے تھی سلیکشن کرنے سے پہلے، یہ 3 سال کا کنٹریکٹ کا اعلان کرنے سے پہلے یہ باتیں ہونی چاہیے تھیں، اور اس لیے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور جب ذکا اشرف سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پرفارمنس کی بنیاد پر ہی سینٹرل کنٹریکٹ برقرار رہ سکیں گے، اگر کوئی کھلاڑی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے گا تو سینٹرل کنٹریکٹ میں اس کا نام نہیں رہے گا۔ تو یہ عجیب سی منطق ہے، پھر سینٹرل کنٹریکٹ تو نہ ہوا نا، یہ آپ نے عجیب سی بات کر دی۔ اگر فرض کریں ایک کھلاڑی وہ ایک کیٹیگری میں ہے، جیسے کہ پاکستان کے 3 پلیئرز ہیں، شاہین افریدی، بابر اعظم اور رضوان، اگر ان کی کارکردگی ان میں سے کسی کی خراب ہوتی ہے تو وہ تو انجوائے کرتا رہے گا اے کیٹیگری۔ اس طرح جو بی کیٹیگری میں یا سی میں ہیں، اگر ان کی کارکردگی خراب رہتی ہے یا اچھی رہتی ہے، نہ وہ اوپر جائیں گے نہ نیچے آئیں گے، پھر 3 سال کا کنٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو 1 سال کا کنٹریکٹ میرے خیال میں انف تھا، اور اس کی بنیاد پر اگلے سال جب کارکردگی آتی ہے سامنے تو اس کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کن کو کنٹریکٹ دینا ہے، کن کو جو کیٹیگری ہے اے ہے، کس کی بی ہے۔ تو یہ چیزیں قبل از وقت کی گئی ہیں اور جلد بازی میں کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اب پاکستان کرکٹ بورڈ خود اپنے فیصلے ریورس کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ مصباح الحق نے بھی ذکا اشرف کو اس حوالے سے خبردار کیا ہے کہ سینٹرل کنٹریکٹ میں ایک تو ان کی آؤٹ پٹ شامل نہیں تھی، اور جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کو کپتان ذکا اشرف کی جانب سے بھرپور سپورٹ کیا گیا، کہ سلیکشن کے معاملات میں ذکا اشرف نے انہیں بھرپور سپورٹ کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ محمد حفیظ ٹیکنیکل کمیٹی سے استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے۔ البتہ مصباح الحق جو کہ اب واحد رکن ہے، وہ ابھی تک ٹیکنیکل کمیٹی کا حصہ ہیں، لیکن ان کے تحفظات ہیں سینٹرل کنٹریکٹ کے اوپر بھی ہیں، سلیکشن کمیٹی کے اوپر بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب نتائج کے ذمہ دار بھی ذکا اشرف صاحب ہی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے سلیکشن کے معاملات کو، جو کہ سلیکشن کمیٹی اور کپتان بابر اعظم نے کھلاڑی سلیکٹ کیے تھے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مصباح الحق بھی پاکستان ٹیم کی سلیکشن سے خوش نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم، جن کی بیٹنگ کے حوالے سے گو کہ دنیا میں سب ان کی تعریف کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، بابر اعظم دنیا کے نمبر 1 ون ڈے بیٹر ہیں، لیکن اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے ہمیشہ ان کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ اور جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا بابر اعظم کے والد صدیق صاحب نے، تو ان کے ساتھ بھی لگ بھگ انسٹاگرام پہ یہی صورتحال سامنے آئی کہ بہت سارے لوگ اسی حوالے سے بات کرتے دکھائی دیے کہ بابر اعظم ایگریسو کرکٹ کیوں نہیں کھیلتے، آپ انہیں کہیں کہ وہ ایگریسو کرکٹ کھیلیں۔ تو اس کے حوالے سے جو ان کے والد صاحب ہیں صدیق صاحب، انہوں نے کہا کہ کیا بابر اعظم جو کہ نمبر 1 کھلاڑی ہیں، کیا ان کو آپ سمجھاؤ گے؟ تو ایک طرح سے غصے کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ بابر اعظم دوستی یاری زیادہ نبھا رہے ہیں، تو اس پر بھی ان کے والد زیادہ غصے میں دکھائی دیے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اگر کیا دوستی یاری نہیں کریں تو کیا گروپ بندی کریں، اور کیا وہ قرآن پر ایک دوسرے کی سپورٹ نہ کرنے کا حلف لیں، جو کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یونس خان کے خلاف شعیب ملک، کامران اکمل سمیت کئی کھلاڑیوں نے حلف لیا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں صدیق صاحب جو ہے نا اس پر زیادہ گرم ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صارف نے ان کو کہا کہ بابر اعظم کو کہیں کہ ڈاٹ بالز کم کھیلا کریں، جس پر بابر اعظم کے والد کا کہنا تھا کہ آپ کو ٹیپ بال کرکٹ کے علاوہ زیادہ سمجھ نہیں ہے کرکٹ کی۔ تو یہ معاملات ہیں، گو کہ یہ اچھا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے، لیکن میرے خیال میں صدیق صاحب کو اس حوالے سے چاہیے کہ وہ پرسنل چیزیں ڈسکس کرے اور چیزیں، لیکن کرکٹ کے معاملات پر اگر وہ اس طرح کھل کر بات کریں گے تو یہ ایک طرح سے بابر اعظم کے اوپر پریشر آ جائے گا، وہ یہ چیزیں محسوس کریں گے۔ تو خاص طور پر جب ورلڈ کپ چل رہا ہے تو صدیق صاحب کو چاہیے کہ اس کے حوالے سے کسی حد تک گریز کریں اس طرح کی خود کو سامنے لانے کے لیے۔ اگر وہ اپنے بیٹے پر پریشر بڑھائیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے اس کا بیڈ امپیکٹ نکل سکتا ہے، لیکن ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، ہر کسی کو فیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، اور صدیق صاحب یہ حق بخوبی استعمال کر رہے ہیں۔